सैकड़ों मिसालें हैं कि लोगों ने दुआओं से अपने पसंदीदा शख्स अपने मुकद्दर में शामिल किए। तुम भी अल्लाह से ना उम्मीद मत होना। उन लोगों की कहानी अल्लाह ने मुकम्मल की है, वो तुम्हारी कहानी भी अधूरी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि हर चीज के लिए मुझे याद करो, चाहे छोटी हो या बड़ी, क्योंकि उसे तुम्हारा मांगना पसंद है। अल्लाह तो वाकिफ है तुम्हारी चाहतों से और तुम्हारी दुआओं से। उसे तो तुम्हारी दुआओं को पूरा ही करना है। वो तो अपने करीब करना चाहता है। आजमाइश भेजकर फिर तुम्हारी चाहतें सुन ली जाएंगी और दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। यह भी तो मुमकिन है कि तुम्हें जिस मौजज़े का बेसब्री से इंतजार है वो तुम्हारी एक आखिरी दुआ का मुंतजिर हो। और एक दिन आएगा जब तुम अपनी आंखों से अपनी सारी दुआएं कबूल होते देखोगे। तुम सोच रहे होगे कि मेरी कहानी में तो कोई मौजज़ा नहीं, तो फिर मैं कैसे मौजज़े की दलील दे सकता हूं। मौजज़ा हमेशा किसी के वापस लौटाने को नहीं कहते। मुझे अल्लाह का मिल जाना और मेरा संभल जाना मेरी कहानी में मौजज़ा था। मेरे दिल का बदल जाना मौजज़ा था। ऐसा मौजज़ा कि उस शख्स को खोने का दुख पल दो पल को तो रहेगा, मगर अब अल्लाह को अगर खो दिया तो उस दुख का अज़ाला उम्र भर ना हो सकेगा। अगर तुम्हारी चाहत तुमसे दूर भी हो जाए तो भी ना उम्मीद मत होना, क्योंकि हमारा मालिक हर चीज पर कादिर है और यह आजमाइश का हिस्सा भी हो सकता है। शैतान दिल में वसवसे डालेगा, मगर तुम अपना यकीन हमेशा कायम रखना, क्योंकि वसीला हमारे रब ने बनाना है, लोगों ने नहीं। कोई कितना ही मुखालिफ हो, जब रब की रजा होगी तो सब अता होगा। दुआएं तो चांद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं। उनकी ताकत के सामने तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमाना है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक अदा करते हो। और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद नहीं। जिस नमाज में दुआ शामिल ना हो वो नमाज हमेशा अधूरी रहती है। तो फिर नमाजें अधूरी रख कर ख्वाहिशों के मुकम्मल होने की तलब कैसी। खूबसूरत कहानियां हकीकत यूं ही नहीं बन जाती। उनमें सब्र, तवक्कल और दुआ पे मिसाल होती है। आसमान से नुज़ूल मौजज़ों का होता है। हर तकलीफ, गम, दुख मिटा दी जाती है। मान लो, जान लो, सर तस्लीम खम कर लो कि मांगी जो दुआ चाहे तहज्जुद में आकर कबूलियत के तोहफे संग अपने जरूर लाती है। अल्लाह तुम्हारे रास्तों को मोड़ देता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढकर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं, और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतजार करते हो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाएगा जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, जिसके लिए तुम रातों को उठकर इल्तिजा किया करते थे। अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है, और अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है।
پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کرتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کرتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ جو کہانی آج تمہیں ادھوری لگتی ہے اس کا کوئی خوبصورت اختتام بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہیں پتا ہے جب بات ناممکن پر آ کر رک جاتی ہے تب میرا اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر کہانی ویسے مکمل نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسے ضرور مکمل ہوتی ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب اس کی گئی تقسیم ہے اور میں نے اس کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے کہ ہار جانا میری زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی، ایسی فتح جس کے انعام میں اللہ مل گیا۔ ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہ باتیں نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے وقت پر رونما ہوتی ہے، پھر چاہے آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، نصیب سے کتنا ہی کیوں نہ لڑیں، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم انتظار نہیں کرتے اور بے سکون ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم ان قریب جان لو گے۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بھلا کیسے ہوگی اس کے خزانوں میں کمی؟ آرزویں تو بہت چھوٹی ہیں سبھی تمہاری، نہ ہو سکے گی وہ کبھی، رب کی حکمت سے بڑی۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے، تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جو رب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ملا سکتا ہے تو یقین کرو وہ رب تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندوں کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو کیا ہوگا، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے،
اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ اسے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔